اچھا، آج لیسن نمبر 27 ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں نے جو کافی لیسن پچھلے دنوں سے ریکارڈ کروائے ہیں کیے ہیں وہ فیل سے متعلق تھے، تو اب ہم کچھ ضروری لیسن ہوں گے جن کا تعلق اسم سے ہے، پھر بعد میں حرف سے بھی ہوگا، مختلف ہوں گے جو اس سٹیج پہ میرے خیال میں وہ خواہ اسم کے ہوں یا فعل کے ہوں، ریگارڈلیس آف دیٹ جو ضروری لیسن رہ گئے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ریکارڈ کر لیے جائیں۔ تو اس وقت اسم کا ایک ریکارڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم مشتقہ۔ مشتقہ، اچھا، عربی زبان میں بڑھنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں، خواہ وہ افعال ہوں، ورب ہوں یا اسم ہوں، ان کا ایک مادہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر لفظوں کا مادہ جو ہے وہ جیسے ہم نے پڑھ لیا 3 حروف ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض مادے ایسے ہیں کہ ان سے بہت کم لفظ بنتے ہیں اور بعض سے بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ تو ایک قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کیسے، لیکن وہ تمام مادوں سے، اچھا، یہ جو قاعدے اور اصول کے تحت بنتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مادے جو ہوتے ہیں ان سے ایک ہی طریقے سے، یعنی ایک ہی مقررہ وزن پر بنائے جا سکتے ہیں، خاص میتھڈ سے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کو ہم مشتقات کہتے ہیں۔ مشتقات یعنی جو خاص قاعدے سے اس کے روٹ ورڈ سے ہم بنا لیں۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی قاعدے کے تحت نہیں بنتے، روٹ ورڈ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، وہ اہل زبان جس طرح سے یوز کرتے رہیں تو وہ ان کو ہم کہتے ہیں جامد، یعنی ان میں حرکت نہیں ہوتی، وہ جیسے ہی اہل زبان نے ہمیں بتائے ہیں اسی طرح ہم یوز کرتے ہیں۔ مشتقہ جو ہے اس میں حرکت ہوتی ہے، یعنی وہ کسی سے ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح آپ نے دیکھا کہ جتنے وربز ہیں چونکہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے کسی رول کے تحت، ان سب کو ہم مشتقات کہتے ہیں۔ مشتقات یعنی ورب، خواہ وہ پریزنٹ ٹینس ہو، مضارع ہو، ماضی ہو، جتنے بھی ابھی تک ہم پڑھتے رہے، مزید فی ہے، وہ چونکہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور کسی سسٹم کے تحت آتی ہے تو وہ سارے مشتقات ہیں۔ لیکن جو اسم ہے نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اسم ایسے ہیں کہ ان میں بالکل تبدیلی نہیں آتی، وہ اس کا کوئی قاعدہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مصدر، جیسے ہم نے کئی دفعہ پڑھے ہیں، تعلیم، تدریس، تنزیل وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو مصدر ہیں اس کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ اہل زبان نے وہ دے دیا ہوتا ہے کہ یہ مصدر ہے۔ مثال کے طور پہ دربن مارنا، ذہابن جانا، طلبن طلب کرنا، غفران بخش دینا، یہ سارے مصدر ہیں اور ان ایک کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ اوے جامد ہیں، بن جاتے ہیں اسی طرح، مطلب جس طرح اہل زبان چاہیں۔ اسی طرح کئی بہت زیادہ لوگوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، اشیاء کے نام ہیں، مالکن، مالکن، رجلن، رجلن، یہ سب اسم جامد ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے جامد، لیکن جو اسم کسی قاعدے کے تحت ہم بنائیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، وہ ان کو ہم اسمائے مشتقہ کہتے ہیں، یعنی وہ کسی خاص طریقے سے روٹ ورڈ سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اسم مشتقہ ہیں ان کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسم الفاعل، ایک ہے اسم المفعول، ایک ہے اسم الظرف، پھر ہے اسم الصفہ، پھر اسم الآلہ۔ تو یہ جو 5 اس کی قسمیں ہیں ان پہ بھی ہم نظر ڈال لیں گے، چونکہ اسم الفاعل بڑا اہم ہے، اسم المفعول بھی بڑا اہم ہے اور ان کا بڑا یوز ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل اسم الفاعل ہے کیا۔ مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے اور کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم یہ دیتا ہے۔
فائل، فائل کا مطلب ہے کرنے والا. مثال کے طور پہ لکھنے والا، اردو میں ہم کہتے ہیں لکھنے والا، پڑھنے والا، مارنے والا، پینے والا، مدد کرنے والا، یہ سب فائل ہیں. لیکن یہ اسم الفائل ہے، مشتق ہیں، کسی چیز سے نکلے ہوئے ہیں. اچھا، اسی طرح ثلاثی مجرد جو ہے اور ثلاثی مزید فی ہے، جو وربز ہم نے پڑھے ہیں ان سے یہ بنتے ہیں اسم الفائل، اور ان کے دونوں کے بنانے کے طریقے مختلف ہیں. جو ثلاثی مجرد ہے نا، اس کا اسم الفائل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جتنے باب ہیں نا، زیادہ تر باب جو ہیں 6 ہیں نا باب ثلاثی مجرد کے، تو ان میں ایک کاروما کو چھوڑ کے باقی جتنے باب ہیں اس میں فاعلن کے وزن پہ بن جاتے ہیں یہ اسم الفائل. فاعلن، مثال کے طور پہ نصرہ ہے، نصرہ اس نے مدد کی، اگر اس سے ہم نے کہنا ہے مدد کرنے والا تو ناصرن، فاعل ان کے وزن پہ. فتح، اس نے فتح کیا یا کھولا، کھولا تو فاتحن، کھولنے والا. ضربہ، مارنا، داربن، مارنے والا. شربہ، پینا، شاربن، پینے والا. تو یہ جو ناصرن، فاتحن، داربن، شاربن جو ہے یہ ہیں اسم الفائل. یعنی یہ بنیادی طور پہ اس میں فائل کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں، اور یہ مشتق ہیں، اسمائے مشتق کا. اچھا، یہ اسی طرح ثلاثی مزید فی ہے جو ہے اس سے بھی اسم فائل بنانے کا طریقہ ہے، بڑا آسان ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مضارع ہے نا، مضارع اس سے یہ بنتا ہے. یعنی جتنے بھی وہ 8 باب ہیں نا، اس کا مثال کے طور پہ جو مضارع کی علامت ہوتی ہے اس کی جگہ میم لگا دیتے ہیں پیش کے ساتھ، اور جو اس کا عین کلمہ ہوتا ہے اس میں زیر نہیں ہے تو زیر لگا دیں، زیر آلریڈی ہے تو ٹھیک ہے. اور لام کلمہ پر 2 پیش لگ جاتی ہیں، یعنی تنوین. مثال کے طور پہ اسلمہ سے مضارع بنتا ہے یسلمو. اب یسلمو سے اگر آپ نے اسم الفائل بنانا ہے تو یہ کو ختم کریں، اس کی جگہ میم لگائیں، مس، اور باقی لام کے نیچے زیر ہے ہی اور میم کے اوپر 2 پیش کر دیں، یہ بن جائے گا مسلمن. مسلمن کا مطلب ہوگا اسلام لانے والا. یہ ہے اسم الفائل. اسی طرح آپ نے یعلمو، علمہ یعلمو، یہ بھی مزید فی ہے، یہ کی جگہ میم لگا دیں تو یہ بن جائے گا معلمن، میم پیش، معلمن علم دینے والا. یجاہدو، مجاہدن، جہاد کرنے والا. یتکبرو، متکبرن، تکبر کرنے والا. تو یہ جو ہے نا، یستنصرو، مستنصرن، مدد طلب کرنے والا. تو یہ سارے کے سارے 8 باب جو ہیں ان سے بھی آپ اسم الفائل بنا سکتے ہیں. تو اسم الفائل بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس سے بنتا ہے، اور مزید فیہ بنانے کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیا، مجرد سے بھی بنانے کا طریقہ بتا دیا. اور یہ جو ہیں ان کی گردان وہ اس طرح ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے شروع میں بھی دیکھا تھا، مثلا آپ مسلمن جو ہے، مسلمن وہ سنگل کے لیے ہے، اور اس کو 2 کے لیے ہوگا مسلمان ہے، اور جمع کے لیے ہوگا مسلمون. مؤنث ہوگا مسلمتن، مثنیٰ ہوگا مسلمتان، اور جمع ہوگا مسلماتن. اب یہ جو ابھی میں نے 6 چیزیں بتائیں یہ حالت رفع میں ہیں. یعنی اسم الفائل جو ہے وہ حالت رفع میں بھی یوز ہو جاتا ہے، اور حالت نصب میں بھی یوز ہوتا ہے، اور حالت جر میں بھی یوز ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں یہ یوز ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کو میں سمجھانے کا طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ فائل جو ہے نا، فائل اور اسم الفائل، اس میں فرق کیا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں نا دخل زیدن، تو زید جو ہے نا یہ فائل ہے، یہ بالکل جامد ہے، فائل ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، ضرب زیدن، اور یہ جب اس صورت میں جو زید ہے یہ مفعول ہو گیا، یہ فائل نہیں رہا، تو یہ حالت نصب میں ہے. تو یہ تو ہے اس میں جامد کی بات ہو رہی ہے. تو فائل جو ہے نا وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ
میں معلوم ہو سکتا ہے، لیکن جو اسم الفاعل ہے وہ آپ دیکھیے کہ مثلا سرکا سے اسم الفاعل بنتا ہے سارکن۔ اب اگر ہم کہیں گے نا داخلہ سارکن، تو یہ سارکن اسم الفاعل ہے رفعی حالت میں، چونکہ یہ مرفوع حالت میں ہے، فاعل کا کام کر رہا ہے۔ ضرب سارکن، اب یہ مفعولی حالت میں تو بن گیا لیکن ہے یہ اسم الفاعل ہی، سارق، چونکہ سارق جو ہے وہ اسم الفاعل ہے۔ اسی طرح بیت السارقی یعنی چور کا گھر، تو یہ اسم الفاعل ہی ہے، سارق رہے گا وہی، یعنی زید میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ یا فاعل بنتا ہے یا مفعول ہو جاتا ہے، وہ جامد ہے، لیکن جہاں تک اسم الفاعل کا تعلق ہے وہ رہتا ہے اسم الفاعل ہی ہے۔ اس کی حالت بدل جاتی ہے، کبھی وہ حالت رفع میں ہو جاتا ہے، کبھی وہ حالت نصب میں، اور کبھی حالت جر میں۔ تو حالت نصب میں اگر ہم اس دیکھیں گے مسلمن، مسلمین، مسلمین، مسلمتن، مسلمتین، مسلماتن، تو یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں مشتقہ کا جو میں نے آپ کو آج انٹروڈیوس کیا، اس کی جو پہلی قسم ہے نا اسم الفاعل، بڑی اہم ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کی جو اس کے بعد اسم المفعول بھی بہت اہم ہے جس کا بہت یوز ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔